قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ فرمایا جب قبروں میں لٹایا جائے گا، اللہ اکبر، من مرقدنا ھذا، جب اٹھایا جائے گا کہ اٹھو، ایمان والا ہوگا، اللہ پر، رسول پر، آخرت پر یقین رکھنے والا ہوگا، وہ ایسے اپنی آنکھ کھول کے کہے گا ابھی تو میں سویا تھا، مجھے کس نے اٹھا دیا؟ جس کے دل میں ایمان کی رتی کوئی نہیں، اللہ رسول کو راضی کر کے نہ گیا، اس کی زبان سے نکلے گا ھذا ما وعد الرحمن، سچ کر دکھایا پروردگار عالم نے اپنا وعدہ، وصدق اللہ، اللہ اس کے رسول کی بات سچی ہو گئی۔ ہمیں دنیا کے اندر بتانے والے نے بتایا تھا دنیا کی زندگی کے اندر جو تم کام کرو گے قیامت کے دن پروردگار عالم کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، پیغمبر جو بات کہہ کے گئے تھے، نبیوں نے جو ہمیں بات بتلائی تھی، ہم نے ان کی بات کو سنی انسنی کر دیا۔ آج ہمیں پتہ لگا کہ مرنے کے بعد پروردگار عالم کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کی ہولناکی سے بچو۔ یہ قیامت کی ہولناکی کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ کیٹو کی چوٹیاں پار کرنے والوں، بڑے بڑے پہاڑوں پہ چڑھنے والوں، بڑے بڑے پہاڑوں پر اللہ اکبر سیاہی مقام ان کو بنانے والوں، سیر و تفریح کے لیے جانے والوں، جب قیامت کا دن ہوگا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ ہواؤں میں تمہیں ایسے رنگ برنگے نظر آئیں گے جیسے روئی کے پھائے ہوا میں اڑتے نظر آتے ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کامیاب اس دن وہ ہو جائے گا جس کے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا، اور ناکام وہ ہوگا جو اپنے ہاتھ بائیں ہاتھ میں نامہ مال پکڑے گا۔ جیسے بائیں ہاتھ میں نامہ مال پکڑایا جائے گا اسی وقت پتہ چل جائے گا فلاں فلاں کا بیٹا آج اللہ کے دربار کے اندر ناکام ہو گیا ہے۔ زمین نہیں رہے گی، آسمان نہیں رہے گا، سورج نہیں رہے گا، چاند ستارے نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر، سور پھونکنے والی بانسری اسرافیل علیہ السلام بجانا شروع کریں گے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اسرافیل علیہ السلام بانسری بجانا شروع کریں گے۔ لوگ کوئی کام کر رہا ہوگا، کوئی 10 روپے کلو کی آواز لگا رہا ہوگا، کوئی 50 روپے درجن کی آواز لگا رہا ہوگا، کوئی 20 روپے کے دانے کی آواز لگا رہا ہوگا، گوشت کاٹنے والا گوشت کاٹ رہا ہوگا، سبزی بیچنے والا سبزی بیچ رہا ہوگا، کپڑے بنانے والا بیچنے والا کپڑے بیچ رہا ہوگا، کوئی نوکری کو جا رہا ہوگا، کوئی سفر حضر میں جا رہا ہوگا۔ آہستہ آہستہ سور پھونکنے والی بانسری کی آواز آئے گی، لوگوں کو بڑی بھلی معلوم ہوگی۔ اتنی سریلی آواز اچانک بھیانک آواز کے اندر چلے گی، اتنی آواز بے دبی ہو جائے گی۔ اسرافیل علیہ السلام کی بانسری کی آواز جب اللہ اکبر لوگوں کے کانوں میں پڑے گی، ایسی ہولناک آواز ہوگی، سن کر لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔
یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. ارشاد فرمایا مدنی کریم علیہ السلام نے، وہ ماں جو 9 مہینے سے بچے کو کوکھ میں اٹھائے بیٹھی ہوگی، اسرافیل علیہ السلام کی زبان سے وہ بانسری کی آواز سنے گی، اتنی پریشان ہوگی، اسی وقت اپنا حمل زمین پہ گرا دے گی. اسے نہیں پتہ لگے گا میرا حمل ساقط ہو گیا، اسے نہیں پتہ لگے گا میرا بچہ زمین پہ گر گیا. حدیث پاک میں آیا، علماء اکرام نے فرمایا جوان بچے کی بات نہیں کی، 10 سال 15 سال کی عمر کے بچے کی بات نہیں کی، دنیا میں آنے والے نومولود بچے کی بات کی. علماء اکرام نے اس پر تحقیق کی، چھوٹے بچے کا ذکر کیوں کیا؟ چلو بڑا بچہ ہے، نافرمان ہے، ماں نے نافرمانی کی وجہ سے گھر سے نکال دیا، ماں نے نافرمانی کی وجہ سے بولنا چھوڑ دیا. چھوٹے بچے کا کیا قصور ہے جسے ابھی تک دیکھا نہیں ہے، جسے ہاتھ نہیں لگایا؟ فرمایا ایسا پیارا بچہ جس کی آنے کی امید پر 9 مہینے تکلیف برداشت کرتی پھری، قیامت کی ہولناکی دیکھ کر اس بچے کو زمین پر پھینک کر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گی. لوگ اتنے حواس باختہ ہو جائیں گے، لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے، اپنے گھروں کو چھوڑ کے جنگل کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حاملہ اونٹنی اپنا حمل گرا کر شہر کی طرف دوڑنے لگیں گی، درندے پرندے آسمان سے زمین پہ گرنے لگیں گے. جس طرح آواز بڑھتی جائے گی، خدا کا قرآن کہتا ہے اذا الشمس کورت، یہ سورج جو تمہیں لاکھوں میل اونچا نظر آ رہا ہے، فرمایا قیامت کی ہولناکی سے یہ سورج دھڑام سے بے نور ہو کے زمین پہ آ کے گر جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، ایک ایک ستارہ ٹوٹ کے زمین پر گرنے لگ جائے گا. سمندروں کے اندر آگ لگا دی جائے گی، آگ پانی کا تنازع رہتا ہے، جب پانی ہو وہ آگ کوئی نہیں، جب آگ ہو وہ پانی کوئی نہیں. فرمایا ایسا وقت آنے والا ہے کہ سمندر کے پانی بھی اللہ کی ہیبت سے ڈریں گے، اتنا ڈرنے لگیں گے کہ پانی کے اندر بھی آگ لگ جائے گی. اسی لیے عرض کیا جاتا ہے قرآن پاک کو پڑھنے والوں قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھا کرو، پڑھ کے دیکھو پروردگار عالم تیری میری آخرت کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. ساری دنیا کا نظام درم برم کر دیا جائے گا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، پھر مرنے والے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک پھر قیامت تک جتنے دنیا سے چلے گئے سارے کے سارے دفن ہو جائیں گے. پروردگار عالم ایک جھٹکے سے زمین کو ہلائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالہا، زلزلہ آئے گا، زمین میں دراڑیں پڑ جائیں گی، پھر 40 سال تک آسمان سے بارش برستی رہے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، مردے زمین قبروں سے نکل کر ایسے پانی میں بہنے لگیں گے جیسے چھوٹے چھوٹے تنکے بہ رہے ہو. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے دربار میں کھڑے کیے جائیں گے. نہ ریشمی کپڑا ہوگا، نہ کاٹن لٹھا ہوگا، سارے کے سارے کھڑے ہوں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مارے حیرت کے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا، مارے حیرت کے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ تجھے کس چیز نے پریشان کر دیا؟ عرض کرنے لگی کملی والے مرد عورت ننگے ہوں گے. فرمایا سب کو ننگا کیا جائے گا. اما عائشہ کہنے لگی پھر ایک دوسرے سے لوگوں کو حیا نہیں آئے گی. فرمایا عائشہ اس دن اللہ کا اتنا خوف ہوگا ماں کا اپنی اولاد کی طرف بھی دیکھنے کو دل نہیں کرے گا. باپ کے پاس بیٹا کھڑا ہوگا، بھانجے کے پاس ماموں کھڑا ہوگا. رب کبریا کی قسم ہے خدا پاک کے ڈر سے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے.
رشتہ دار کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، ہر طرف آواز لگے گی نفسی 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 نفسی۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ساری انسانیت اپنے اپنے پیغمبروں کے پاس جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے کملی والے، بے شک وہ جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے، اپنے پروردگار عالم سے سفارش کر دے کہ وہ ہمارا حساب شروع کر دے۔ خاموشی، سکوت کا عالم ہوگا۔ عرش عظیم کا مالک پہلا اعلان کرے گا، لمن الملک اليوم۔ بادشاہ کون ہے؟ مالک کون ہے؟ پالن نہار کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آج بتاؤ تمہارا مشکل کشا کون ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں جب ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اعزازی طور پہ ہمارے لیے پیران پیر کی قبر کا اندر کا دروازہ کھولا گیا کہ پاکستان سے علماء کرام آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی قبر کے بالکل اندر چلے گئے، لگتا تھا ایسے آواز آئی کہ دنیا والوں کو عبد الحنان جا کے بتا دینا، دستگیر میں کوئی نہیں، دستگیر میرا پالنے والا خدا ہے۔ دنیا والوں کو جا کے بتا دینا، اللہ اکبر، حاجت روا میں نہیں، حاجت روا خدا ہے، میں تو بندہ، وہ میرا خدا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی روحانیت محسوس ہوئی، اتنا مزہ آیا، اتنا اللہ اللہ کا مزہ آیا، اللہ کا ذکر وہاں بیٹھ کے اللہ والوں نے کروایا۔ لگتا ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر سے سلام آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ ولیوں کا ولی ہے حضرت پیر محمد شاہ صاحب مسکیل پور شریف والے مراقبے کے اندر بیٹھ گئے اور 45 منٹ تک اللہ اللہ کرتے رہے۔ پھر ایک دم چگاڑ مار کے کہنے لگے، رب کعبہ کی قسم ہے، عبد القادر جیلانی نے ہمارا سلام قبول کر لیا ہے۔